بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ آمین۔ آپ حضرات بھی سب کے لیے دعا کیا کریں اور روزانہ دعا کیا کریں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، فیصلے بدل جاتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اپنے دل کا جو حال ہے وہ ہم اللہ پاک کو روزانہ دیں۔ اللہ پاک ہمارا حال سننا چاہتے ہیں۔ فرمایا 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور جو اپنے دل کا حال ہے وہ اللہ پاک کو دیں۔ اللہ پاک جانتے ہیں، اللہ کو پورا علم ہے، مگر وہ ہم سے سننا چاہتے ہیں۔ ایسے حال دیں جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے کیسے مانگتا ہے، اس کا یقین تو دیکھیں۔ اگر ہمارا یقین بچے جیسا بھی بن جائے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ بڑی شان والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، بڑی سلطنت والے ہیں، بہت بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، سمیع البصیر ہیں، دیکھنے والے اور سننے والے ہیں، اور سب کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں۔ عزت، ذلت، موت، حیات، نفع، نقصان، کامیابی، ناکامیابی، صحت، بیماری، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حالات کا بننا اور بگڑنا، کسی کو بادشاہ بنا دے اس کی مرضی، کسی کو فقیر بنا دے اس کی مرضی، کسی کو تخت کے اوپر بٹھا دے اس کی مرضی۔ اللہ پاک جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔
اللہ پاک کے ارادے کا نام وجود ہے۔ ساری دنیا کی مخلوق کو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، جو مخلوق جو کر رہی، انسان جو کچھ کر رہے، جنات جو کچھ کر رہے، چرند پرند درند، ساری مخلوق کو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائے اور اللہ کی تعریف لکھنی شروع کر دیں تو درختوں کے قلم ختم ہو جائیں گے اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوتی۔ اور کتنے بڑے اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں، اللہ اکبر۔ ان کے قدم تحت و سرح تک اور ان کا جو سر ہے عرش معلی تک ٹکراتا ہے، اور 600 اس کے پر ہیں۔ اگر 2 پر کھول دیں مشرق اور مغرب ڈھپ جائے۔ کتنے بڑے فرشتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں، ساری دنیا کی روحیں ان کے آگے ایسے ہیں جیسے ایک پلیٹ میں دانے رکھے ہوں۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ سارے سمندر اور دریاؤں کا پانی ان کے سر کے اوپر اگر رکھ دیا جائے، ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ زمین کے اوپر نہیں گرے گا۔ اتنے بڑے فرشتے۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں، اتنے بڑے فرشتے ہیں، سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، اور سور ان کے منہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ حکم دیں اور وہ سور پھونکیں گے۔ جیسے ہی وہ سور پھونکیں گے ایک خطرناک آواز نکلے گی اور زمین ہلے گی، درخت جڑوں سمیت نکلیں گے، انسان پتنگوں کی طرح اڑیں گے، ہر چیز ختم، سمندروں کو آگ لگ جائے گی، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اتنے بڑے فرشتے، اور ہر انسان کے ساتھ بھی فرشتے ہیں، کرامین اور کاتبین۔ ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک برائی لکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے اللہ، اتنی بڑی حکومت اللہ کی، ہر چیز کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے، اس کی قدرت ہے۔ عزت ذلت، موت حیات، نفع نقصان، کامیابی ناکامیابی، صحت بیماری، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنی اللہ پاک انسان کو نعمتیں دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بھینس رنگ کی کالی، اندر خون گوشت، اور نیچے ایک مشین
اللہ نے لگائی اور اس سے سفید دودھ ہمیں ملتا ہے، یہ بھی اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ جتنی ہم اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اتنی ہمارے دل کے اندر اترے گی۔ تو روزانہ ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھیں صبح و شام، اور ہر وقت ہماری زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو۔ سبحان اللہ۔ اور روزانہ ہم پرندوں کو اللہ سے قریب ہونے کا میں شارٹ کٹ آپ کو راستہ بتاتا ہوں۔ یہ پہلے زمانے میں اس طرح کی مستورات بھی یہ کام کرتی تھی، ابھی بھی کر رہی ہیں کچھ۔ اگر ان کے خاوند کام پر جاتے تو وہ پیچھے چاشت کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتی اور پرندوں کو دانہ ڈالتی۔ اللہ اکبر، بہت بڑا عمل ہے یہ۔ آپ پرندوں کو دانہ ڈالیں گی، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، 4 پارے کی پہلی آیت ہے یہ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم نیکی کے کمال درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تم اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو اللہ کے راستے میں ہم نے وہ چیز خرچ کرنی ہے جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہو، پھر ہم اللہ کے محبوب بنیں گے۔ یہ نہ ہو پرانے کپڑے اللہ کے، پرانے کپڑے اللہ کے نہیں، پرانی چیز اللہ کے نام پر، اس طرح نہیں۔ اچھی چیز اللہ کے نام پر دینی ہے تاکہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو نا ایک باغ تھا، اس کا نام بیرحا تھا، اور وہ باغ مسجد نبوی کی شمال والی سائڈ پہ تھا۔ تو جب یہ آیت اتری تو اس صحابی نے اپنا سارا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ باغ اللہ کے نام کے اوپر وقف کر دیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، مال بہت اچھا ہے۔ آپ وسلم بھی اس باغ میں جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، وہاں کا پانی نوش فرماتے اور ان کے درختوں کے سائے میں بھی بیٹھتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، مال اچھا ہے، لہٰذا اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، کس لیے؟ کہ اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ جیسے یہ آیت اتری، ہر صحابی سے جو ہو سکا اس نے کیا۔ ایک صحابی اونٹ کے اوپر سوار ہو کے جا رہے تھے، تو آیت پہنچی، اونٹ سے نیچے اتر گئے اور اونٹ کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ کسی نے پوچھا، گھر جا کر دیتے،
تو اس نے کہا موقع یہی تھا میرے کان میں آیت پہنچی اور یہ محبوب عمل تھا کہ میں اونٹ کے اوپر سوار تھا، مجھے بڑا محبوب تھا، اسی لیے میں نے یہیں سے ہی اللہ کے راستے میں جو ہے اس کو خرچ کر دیا۔ ایسے صحابہ کرام تھے۔ حضرات صحابہ کرام نے ہر آیت کے اوپر عمل کر کے دکھلایا ہے۔ یہ پورا قرآن مجید صحابہ کا عمل ہے۔ جیسے جو آیت اتری اسی وقت عمل میں لگ گئے، جو حکم آیا اسی وقت تعمیل کی۔ اللہ کے حبیب نے دن کو بلایا تو حاضر، رات کو بلایا تو حاضر، جتنوں کو بلایا اتنے آئے۔ مال کی قربانی مانگی تو سارے تیار، جان کی قربانی مانگی تو سارے تیار۔ یہ ہم تک یہ دین جو پہنچا ہے یہ صحابہ کی محنت ہے۔ وہ ساری دنیا میں گئے، آج دیکھیں کفر کیسے محنت کر رہا ہے، اپنے جھوٹے دین کو کیسے پھیلاتے ہیں، کیسے محنت کرتے ہیں، کیسے مال خرچ کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس اتنا قیمتی کلمہ جس کے پڑھنے سے جنت ملتی ہے، اس کو لے کر ہم پوری دنیا میں جائیں، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں تک اس کلمے کو پہنچانا ہے۔ اور جو بغیر کلمے کے کتنے انسان اس دنیا سے جا رہے، موت آتے ہی سیدھا جہنم، اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے اور یہ لوگ بھی ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ آپ کے پاس اتنا بڑا قیمتی کلمہ تھا جس سے آج ہم جنت میں چلے جاتے، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتلایا؟ آج ساری دنیا پیاسی ہے، یقین مانے کتنی لوگ ہیں جو خودکشیاں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بس یہی سمجھتے ہیں مال ختم ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی۔ ملک مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ تو ہم اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کریں، جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں ٹائم لگائیں، وقت لگائیں۔ یہی ہمارا کام ہے اصل، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، اللہ پاک خوشیاں دیتے ہیں۔ جب سے ہم نے اس کام کو چھوڑا، دنیا میں ہماری کوئی عزت نہیں، اللہ ہمیں محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے، ہم نے اپنے کام کو چھوڑا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے، بھلائی کی باتیں کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اللہ نے ہمیں بہترین اسی وجہ سے کہا ہے،
اس کام کو کرنے کی وجہ سے، اور ہم جو کام کر رہے ہیں، روزی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہے بس، اس کا تو وعدہ ہے اللہ کا، رزق اللہ دیں گے اور دے رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے، روزی کی فکر نہ کیجئے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں، انہوں نے جنگلوں کا سفر کیا، پہاڑوں کا سفر کیا، پیدل سفر کیا، اور انہوں نے سچ کر کے دکھلا دیا۔ آج ہم ان کا نام ادب اور احترام سے لیتے ہیں کیونکہ وہ کام ہی ایسا کر کے گئے۔ جو بندہ جو کر کے جاتا ہے، جیسے ہی موت آتی ہے اسے ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، ویسا ہی اسے بدلہ ملتا ہے۔ تو ہم محنت کریں دین کی، اور جو میری بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں وہ بھی دین کی محنت کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی میری بہنیں کچن کا کام کرتی ہیں تو اس میں بھی آپ دین کی باتیں بتا سکتی ہیں۔ دسترخوان جیسے لگے آپ بتا سکتی ہے کہ سنت کے مطابق کھانا کھائیے، سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑیے، اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ دعا پڑھیے، اس سے برکت آئے گی، اور بیٹھ کے کھائیے۔ اللہ کے حبیب کے طریقوں کو زندہ کرنا ہے ہم نے، کہ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کاروبار شادی بیاہ، ہر طور طریقہ جب سنت کے مطابق آئے گا تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔